آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کعبہ کو دیکھا ہی ہوگا، ریئل میں نہیں تو ویڈیو میں ہی صحیح آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عبد کی طرف ایک خالی جگہ ہے، ہاف سرکل شیپ میں۔ اس کے کناروں پر ایک چھوٹی گول دیوار ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ حاجی جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حتیم کا بھی طواف کرتے ہیں، تو کیا حتیم بھی کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کعبہ کی ہسٹری کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی اور کتنی مرتبہ ڈسٹروائے ہوئی حضرت آدم سے اب تک، اور کیا حتیم بھی کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے یا نہیں؟ دراصل دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر 11 بار ہوئی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، ٹھیک بیت المعمور کے نیچے بیت المعمور کے فرشتوں کا کعبہ ہے، آسمان میں فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم پر پانی کا عذاب آیا، آسمان سے بہتر بارش ہوئی اور زمین سے پانی کے فوارے بہہ پڑے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کعبہ کی عمارت بھی غائب ہو گئی، جو کہ کئی 100 سال تک دوبارہ کعبہ کی جگہ کوئی عمارت نہیں بنائی گئی۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اس مقدس گھر کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا کہ مکہ جاؤ، تو آپ حضرت اور حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور ان کے مقام پر پہنچ گئے جہاں آج شہر مکہ ہے۔ یہاں نہ تو کوئی عمارت تھی، نہ کوئی پانی تھا، اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا، صرف ببول کی کچھ جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیوی بچوں کو یہاں پر بیٹھا دیا، پانی کا ایک جگ اور کچھ کھجور پاس میں رکھ دیے، اور صرف آپ شام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم دوسری بار مکہ آئے تو مکہ میں نہیں ٹھہرے، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے کہ ایک گھر بناؤ، اور گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم دیوار بناتے۔ جب دیوار ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہی پتھر جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے وہ مکان ابراہیم کہلاتا ہے، جو کعبہ کے پاس آج بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو ذرا ہٹ کر ہو تاکہ کعبہ کی دیوار میں لگا دے، اور حاجی یہیں سے طواف شروع کرے اور یہیں پر ختم۔ حضرت اسماعیل پہاڑ پر ایک ایسا ہی پتھر تلاش کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل جنت کا ایک پتھر لائے جس کا نام حجر عبد ہے، حضرت اسماعیل کو دیتے ہوئے، اور پھر حضرت ابراہیم کو اس کو کعبہ کی دیوار میں لگا دیتے ہیں۔ جب حجر اسود جنت سے اتر کر آیا تھا تو یہ چاند کی طرح سفید تھا اور موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ آخر وہ کالا کیسے ہو گیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ کر ضرور بتائیں، ہم اس پر پورے وستار سے ویڈیو بنائیں گے۔ خیر، حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا گھر گارا اور چونا اس گھر میں استعمال نہیں ہوا تھا، پر آپ نے کعبہ کے اندر داہنی طرف ایک گہرا گڈھا کھودا تھا جو کنویں کی طرح تھا۔ اس کی گہرائی تقریباً 8 فٹ تھی۔ کعبہ پر جو چڑھاوا آتا تھا وہ اس گڈھے میں اسٹور کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی کوئی چھت نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کوئی لکڑی یا دروازہ تھا۔ آپ نے ایک جگہ چھوڑ دی تھی تاکہ لوگ اسی کے اندر سے داخل ہو سکے، اور روایت ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھر سے کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ کو اسکوائر شیپ میں نہیں بنایا تھا جیسا کہ آج کے ٹائم پر آپ دیکھتے ہیں۔ حتیم جو ہاف سرکل شیپ میں ایک راؤنڈ ہے، وہ بھی کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ 5ویں مرتبہ قوم مالکہ نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، 6ٹی مرتبہ قبیلے جرمن نے، اور 7ویں مرتبہ خرشین نے
لیکن ان تینوں کی تعمیر کا تذکرہ ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ 8ویں مرتبہ قرشین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جبکہ رسول اللہ کی عمر 35 سال کی تھی۔ قرشین نے خانہ کعبہ کے لیے جو حلال مال کر کے چندہ اکٹھا کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، پیسہ کم پڑ گیا، اسی لیے انہوں نے 3.23 میٹر جگہ چھوڑ دی اور اسے خالی جگہ کو ایک چھوٹی گول دیوار سے گھیر دیا گیا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور اسے حتیم کہتے ہیں، تاکہ لوگ یہ پتہ رہے کہ یہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے اور لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ جا سکے۔ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے اور قرشین کے بنائے ہوئے کعبے میں کچھ فرق تھا۔ قرشین نے کعبہ کے دروازے کو زمین سے بلند کیا تھا اور پتھروں سے اسے مضبوط کر دیا تاکہ سیلاب کے سمے پانی اندر نہ آ سکے۔ کعبہ کے اندر ایک ہی دروازہ رکھا۔ کعبہ کے اندر جو گڈھا تھا جس میں چڑھاوا جمع ہوتا تھا، وہ گڈھا قرشین نے باقی رکھا اور اس کی چھت بھی بنائی۔ قرشین نے اس سے پہلے خانہ کعبہ کی کوئی چھت نہیں تھی۔ قریشین نے خانہ کعبہ کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ ایک عورت خلاف کعبہ کو عود کی دھن دے رہی تھی۔ اچانک ایک چنگاری خلاف پر بیٹھ گئی اور آگ لگ گئی، چاروں طرف دیواریں کمزور ہو گئی۔ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ 64 ہجری حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جو آگ لگی تھی، اس ٹائم حضرت عبد جل کر تین ٹکڑوں میں ہو گیا، اور یہ آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر ید کے خلاف بنانے سے انکار کر رہے تھے اور اس کے وجہ سے لڑائی شروع ہوئی اور اس کے خلاف کعبہ میں آگ لگا دی گئی۔ کعبہ جل گیا، اس کی دیواروں میں لکڑیاں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دیواریں جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ واقعہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے 3 دن تک استراح کیا، پھر کعبہ کی بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو از شیر نو تعمیر کیا، بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ حتیم کو کعبہ کے اندر شامل کر لیا گیا۔ حضرت عبداللہ نے کعبہ کے 2 دروازے بنائے، ایک کعبہ کے اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ یہ دونوں دروازے زمین کے برابر تھے، اس کی لمبائی 11 ہاتھ تھی۔ آپ نے کعبہ کو جوش طرح کے نقشے میں بنایا تھا۔ حجاج کے بنائے ہوئے کعبے کو 966 سال ہو چکے تھے۔ خانہ کعبہ کی تھوڑی سی ہسٹری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے۔ تھینک یو۔